یہ اگر کسی سنی مولوی نے کہی ہوتی تو بھی ماشاءاللہ معتبر ہے، سنی علماء ان کی بات ہم مانتے ہیں، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ مفتی محمد شفیع دیوبندی جو جسٹس تقی عثمانی کا باپ ہے، مفتی محمد شفیع دیوبندی دارالعلوم کراچی کا محتمم، جسٹس تقی عثمانی کو آپ جانتے ہیں نا، یعنی انجسٹس جسٹس تقی عثمانی، وہ کیا جسٹس کرے گا جس کو حضور کے مقام سے ہی جسٹس کرنا نہیں آیا. اس لیے میں یہ گستاخی کر رہا ہوں، ورنہ یہاں نازک مزاج لوگ ہیں تو لڑکیاں کہاں بات جاتی ہے. مقام مصطفیٰ سے جو انصاف کر سکے اس کو میں جسٹس مانتا ہوں، اور جس کو مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ ہو، ایسے تو خالد محمود کو بھی پکڑ کے لوگوں نے جسٹس بنایا ہے. میں نے کہا ایسے لوگوں کو جسٹس بنایا جاتا ہے؟ اولڈم سے بھی جوتیاں کھا کے نکلے تو پاکستان کا اعزاز ہے کہ اس کے فیڈرل کورٹ کا وہ جسٹس ہے. میں نے کہا پہلے ان سے شہادت تو لے لیتے، ایسے لوگ جسٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ بنانے والے بھی اسے، وہ ہمارے پنجابی کا لیتے ہیں کون آ لیتا ہے کھان آ لیتا، نہیں سمجھ آئی؟ جسٹس بھی انہی لوگوں کے ہیں نا، جیسے علامہ صاحب فرما رہے کہ درباری، تو درباروں سے جب عطا ہوتا ہے تو جسٹس ایسے ہی بنتے ہیں. لیکن یہ دربار دنیا داروں کے درباروں سے عطا ہوتا ہے، ایسے اندھے جسٹس بنتے ہیں. دربار مصطفی سے نصیب ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف جیسے اور امام قاضی خان جیسے اور حضرت صاحب فتاوی عالمگیریہ جیسی شخصیات پھر جسٹس ہوتی ہیں، اور دارالقضاء میں بیٹھنے کے لائق اب اسے سمجھتے ہیں جس پر جناب سرکار دو عالم کی بھی نظر ہوتی ہے، مولا علی شیر خدا کی بھی نظر ہوتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کتاب و حکمت کی تعلیم علامہ بہاری نے جب لکھا تو مفتی محمد شفیع تقی عثمانی کے والد جواہر الفقہ، ان کی کتاب جواہر الفقہ اٹھا کے دیکھیں. لطف کی بات یہ ہے، میں پہلے بھی آپ کو شاید اس پر آگاہ کر چکا ہوں، مفتی محمد شفیع نے لکھا کہ مشرقی کے جواب میں علم حیات کے بارے میں علامہ ظفر الدین بہاری سے بڑھ کر نادر تحقیق کسی نے نہیں کی، لہذا یہ فقیر محمد شفیع ظفر الدین بہاری کے نام سے ان کے مکمل مضمون کو بڑے فخر کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کرتا ہوں. آج بھی دیوبندی کی کتاب جواہر الفقہ میں ان کی ندرت علمی اور تحقیق کی وجہ سے مفتی محمد شفیع نے اس عنوان کے ساتھ ان کے مضمون کو شامل کیا. اور میرے امام احمد رضا کی تعلیم کا انداز دیکھنا ہو تو ظفر الدین بہاری کو دیکھو. آپ نے فرمایا ظفر الدین بہاری، اس کتاب جو والا کے بارے میں یہ پوری کتاب ہے یہ علامہ بہاری کی ہی لکھی ہوئی ہے، اور علامہ محمد اقبال احمد مصباحی صاحب قابل داد ہے. میں نے پہلے کہا تھا نا یہ شخصیات کام کرتی ہیں، یہ تینوں جلدیں انہوں نے چھاپی ہیں. علامہ صاحب کی چھپی ہوئی کتاب ہے میرے پاس، اور پاکستان میں الحمدللہ چھپی، انڈیا میں بھی چھپی، ہر جگہ چھپی، مگر بولٹن ادارہ کی طرف سے، اپنے ادارہ کی طرف سے انہوں نے تینوں جلدوں کی اشاعت کی ہے اور مجھے عطا فرمائی ہے. آپ کی پھٹنے والی ہے کہ نہیں بھی عطا فرما دیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کا انداز دیکھنا ہو تو صدر الشریعہ کو دیکھو. صدر الشریعہ بدر الطریقہ امام اہل سنت حکیم امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھو. ارے میرے اعلیٰ حضرت کا فن حدیث دیکھنا ہو تو صدر العلماء محدث کبیر حضرت سید دیدار علی شاہ محدث الوری کو دیکھو. اگر کسی نے غیرت دینی دیکھنی ہو میرے امام کی تو شیر پیش ہے اہل سنت علامہ حکمت علی لکھنوی کو دیکھو. اگر علم تفسیر میں ان کے علوم کی جھلک دیکھنا چاہو تو صدر الافاضل بدر الاماثل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو. اور اگر ان کا ارتباط نسبت رسولی دیکھنا چاہتے ہو تو ضیاء مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی کو جاتے دیکھو. یہ وہ شخصیات ہیں، رجال تیار کیے، رجال پورا مکتب ہے.
ابھی کتابوں کی طرف نہیں آتا، اس کے لیے تو پھر کئی وقت چاہیے. ان پر کتابیں چھوڑی آپ نے، 1200 کتب ہیں آپ کی، 1200 کتابیں، اور ایک ایک کتاب میں الحمدللہ علم کے دریا. لیکن میں جو حوالہ دے رہا ہوں کتاب میں تو کوئی پڑھا ہوا دیکھ سکتا ہے نا، بندے کو تو آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا. مجسم علم جن کو بنایا، اور ان میں کون کون ہے؟ اب کس کی شہادت دوں میں؟ حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، امام المحدثین، ان کی مثال سب سے پہلے میں دینا چاہتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تو شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد ہیں اور حضرت گنج مراد آبادی عظیم شخصیت، آپ ان کے مرید ہیں، اور اتنی بڑی عمر اور اتنا بڑا علم اور اتنا بڑا آپ نے تعلیم دیا. حضرت صدر الشریعہ بھی شاگرد ہیں ان کے، حضور صدر الشریعہ بھی شاگرد ہیں آپ کے. آپ سے کسی نے، ہم اثر آدمی جو غریبی تھا اس نے پوچھ لیا کہ آپ نے ڈکشنری میں کیا لینے گئے؟ کیا محدث دہلوی شاہ اسحاق سے آپ نے پڑھا وہ کم تھا؟ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی نسبت ارادت والی کم تھی؟ تجربہ علمی اتنا ایکسپیرینس آپ کا وہ کم تھا کہ بریلی کیا لینے گئے؟ حضرت وسیع احمد اعلیٰ، جن کو اسد الاسد، شیروں کا شیر، یعنی اسد الاسد یہ ببر شیر، حضرت وسیع احمد محدث دہلوی آپ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ بات آپ کے پوتے نے بھی لکھی ہے، تذکرہ محدث سورتی اٹھا کے دیکھیں، یہ ہمارے ملک میں ہیں، پاکستان میں، خواجہ رضی حیدر ان کے پوتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. قائد اعظم اکیڈمی جو اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی اس کے وہ چیئرمین ہے اس وقت بھی. خواجہ رضی حیدر لکھتے ہیں کہ مولانا وسیع احمد محدث سورتی نے اس سائل کو کہا، اللہ کی قسم شاہ اسحاق دہلوی کے پاس پڑھ کر اور مولا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے نسبت ارادت حاصل کرنے کے باوجود عشق نبوی کی وہ لذت مجھے نصیب نہ تھی جو امام احمد رضا بریلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر مجھے نبی پاک کے عشق کی لذت نصیب. یہ ہے جامع احمد رضا. عوام نہیں، خواص، بلکہ اخص الخواص بھی جس کے قائل ہیں. حضرت محدث الوری، حضرت محدث سورتی، یہ دونوں بزرگ جو ہیں یہ ہم سبق ہے، رجال السنہ ہے، حدیث انہوں کٹھے پڑھی ہے. مولانا کانپوری سے، مولانا سہارنپوری سے شروع کیا احمد علی محدث سہارنپوری سے، پھر وہ چلے گئے حج کے لیے تو علامہ کانپوری، احمد حسن کانپوری، آپ سے انہوں نے احادیث مبارکہ کا سبق لیا ہے. تکمیل کے بعد اعلیٰ حضرت کے پاس گئے ہیں، یہ مکمل علم دین پڑھ چکے تھے. پھر کہتے ہیں جو جذبہ دین اور غیرت کا جو جذبہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے نصیب ہوا وہ کہیں اور نہیں مل سکا. کیوں کہ اساتذہ صرف کوئی نہیں ہوتے کچھ صرف لفظ سکھا دیں، لفظ کا مفہوم اور دینی غیرت، جذبہ ایمانی. جذبہ ایمانی وہ سب سے بڑی چیز ہے جو علم سے بھی بڑھ کر ہے. جیسے سویا ہوا علم تو بہت سے لوگوں کو آتا ہے،